الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ التکاثر، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس کا تعارف پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 1 سے آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الہاکم التکاثر، زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا۔ بیسیکلی یہاں پر جو لفظ الہاکم ہے یعنی تمہیں غافل کر دیا، یہ لفظ جو ہے ہم اس کو اردو زبان میں یوں کر سکتے ہیں کہ لغویات اور فضول لہو گفتگو ہو یا لہو زندگی ہو یا معمولات زندگی ہوں، ایسی ہر وہ چیز جو بے مقصد ہے یا جو غفلت میں ڈال دیتی ہے یا جو غفلت کا سبب بنتی ہے، اس کو لہو کہا جاتا ہے۔ مادہ کیا ہے؟ لام، ہا اور واو۔ عربی زبان میں یہ لفظ ہر اس مشغلے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس میں انسان کی دلچسپی اس حد تک بڑھ جائے کہ وہ اس میں اس قدر ڈوب جائے اس کام کے اندر کہ دوسری اہم ترین چیزوں سے غافل ہو جائے۔ لہٰذا اسی مادے سے مل کے لفظ بنا الہاکم۔ اس کا کیا معنی ہوا؟ یعنی تم نے کسی لہو میں، کسی بے مقصدیت میں، کسی غفلت میں اپنے آپ کو اس قدر مشغول کر لیا، اس قدر تم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو کہ تمہیں کسی اور چیز کا جو اس سے بہت زیادہ اہم ترین ہے، تمہیں اس کا ہوش تک باقی نہیں رہا۔ تم اسی لہو کی فکر میں لگے ہوئے ہو، اس میں اس قدر مگن ہو کہ بالکل ہی غافل ہو انجام سے۔ اب پہلے لفظ کے بعد اگلا لفظ کیا ہے؟ تکاثر۔ تکاثر کثرت سے ہے۔ اس کے 3 معنی لیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان زیادہ سے زیادہ کثرت حاصل کرنے کی کوشش کرے، دوسرا یہ کہ کثرت کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرے، اور تیسرا یہ کہ لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں اس پر فخر جتائیں کہ انہوں نے دوسروں سے زیادہ کثرت سے مال حاصل کر لیا ہے۔ یعنی ایک پہلا گول کیا انسان کا، میرا اور آپ کا، ہم سب کی زندگیوں کا ہوتا ہے نا، حاصل کرنا، کثرت سے حاصل کرنا۔ دوسرا فلانے سے زیادہ حاصل کرنا، اور تیسرا پھر اس پر شیخی بگاڑنا، 4 لوگوں میں بتانا، بیٹھ کے 4 لوگوں کو دکھانا، سمجھانا، ان میں اپنا ایسا ایٹیٹیوڈ شو کروانا کہ بھئی میرے پاس زیادہ ہے اور فلاں سے بھی زیادہ اور فلاں سے بھی زیادہ ہے۔ یہ تینوں رویوں کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر۔ یعنی الہاکم التکاثر کے کیا معنی ہوئے؟ کہ تمہیں کثرت سے مال جمع کرنے والے مقصد کے پیچھے تم نے خود کو اس قدر ویسٹ کر دیا ہے کہ باقی اہم ترین چیزیں، ذکر اللہ ہے، زندگی کا مقصد ہے، زندگی گزارنے کی بہترین کوشش ہے۔ یعنی ہم اپنے مقصد سے کس قدر ہٹ گئے ان لغویات کے پیچھے۔ یہ ایک آیت اپنے اندر بہت زیادہ ڈیپتھ لیے ہوئے ہے۔ یعنی تکاثر کے معنی ہم اس کو صرف 1-2 چیزوں کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتے، یعنی کثرت سے مراد یہ ہے، یہ وہ ہے۔ ہمارے ہر ایک کے لائف سٹائل ڈیفرنٹ ہیں، اور ہر ایک میں کثرت کو پا لینا اس کا معیار ڈیفرنٹ ہے، اور وہ چیز کی طلب ڈیفرنٹ ہے جس کے پیچھے وہ بھاگ رہا ہے۔ یعنی سامان عیش و عشرت ہو گیا، اسباب لذت ہو گیا، وسائل، قوت، اقتدار، ہر کوئی زیادہ سے زیادہ بھاگ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے اس کے لیے، اور پھر ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش ہے، ایک دوسرے کے مقابلے میں ان پر فخر جتانے کی کوشش ہے۔ اور اب کیا فرما رہا ہے آگے سے؟ حتی زرتم المقابر، یعنی تم ساری عمر اسی کوشش میں کھپا دیتے ہو، اور مرتے دم تک یہ فکر تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اور اس فیکٹ کو میں بہت اچھے سے سمجھی ہوں ایک پوائنٹ کے حوالے سے۔ ویسے تو کمیاں کوتاہیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، میرے اندر بھی ہیں، اللہ مجھ سے بھی نیکی اور بھلائی کے کام لیتا رہے اور میری کمیوں اور خامیوں کو دور کرے، اور میں بھی کوشش کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ ایک چیز جو مجھے بہت اچھے سے کلیئر ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے
اللہ نے اس کے زوج کو، یعنی ایک مرد ہے تو اس کے لیے کہا کہ تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد تمہارے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اور واقعی انسان جو ہے وہ ان کے لیے، یعنی اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کر گزرتا ہے۔ اور یہ کثرت سے مال جمع کرنا نا، سم ہاؤ انسان اپنے لیے، اور سم ہاؤ پھر وہ جب نئے رشتوں میں بنتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے جمع کرنے کی طلب کرتا رہتا ہے۔ اور ایک ویژن اپنے ذہن میں کلیئر رکھیے گا، وہ یہ کہ حرام سے، ناجائز طریقے سے، کسی بھی وے میں ہم نے ارن تو کر لیا، سیف بھی کر لیا، اپنے نام پراپرٹیز لگوائیں، اپنی اولادوں کے نام لگوائیں، تو ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے، پھر اگلوں نے تو عیش کرنا ہی ہے۔ اور اگر وہ حرام کو صرف کر رہے ہیں اور اس پر مزید حرام کما رہے ہیں، ان کی چین جو ہے وہ پہلے سے زیادہ اسٹرونگ ہو گئی ہے، تو پکڑ میں اتنی سختی آنی ہے۔ تو بہرحال انسان جو دوسروں کے لیے اپنی زندگی کو غلط رستے پر لگا دیتا ہے، اور وہ دوسروں کو اپنا سمجھتے ہوئے کہ یہ میرے اپنے ہیں، ان کا فیوچر میں سیکیور کر دوں یا ان کا حال میں بہتر کر دوں، تو خیر ہے، یہ کام بھی حرام ہے تو کر لیتا ہوں، یا وہ فلاں بھی تو فلاں بھی۔ اور یہ رویہ ہمارا دنیا میں ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہ دوسرا رویہ بھی ذکر کیا، ذرا وہ بھی نہ بھولے۔ اور وہ کیا ہے؟ قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، ماں باپ سے، بیوی سے، بیٹوں سے، اس دن کہے گا ہائے میری جان بچ جائے۔ تو پھر جب یہ ریالٹی پتہ ہو، ذہن میں ہو، تو پھر انسان ہاں کریں، نسلوں کے لیے کریں، ہاں ان کو علم دے کے جائیں، علم نافع بانٹ کے جائیں وراثت کے طور پہ، حق حلال کی وراثت ان کو دے کر جائیں۔ ایسی کوئی کوشش یا کاوش نہ ہو جو ہماری دنیا بھی برباد کرے اور ہماری اولاد کی بھی، اور پھر ان کی وجہ سے ہماری مزید عاقبت، جو ہم آلریڈی ایک خراب عاقبت اپنے لیے چھوڑ کے گئے ہوں، اور پھر وہ ہمارے بعد والے انہی مصارف کو اگر اپنے یوز میں لائیں، یوٹیلائز کریں، اور مزید ہمیں اس پر گناہ ہو، تو اس حوالے سے ہمیں اپنے ساتھ کم از کم سنسیئر ہونا چاہیے۔ بہرحال آگے دیکھتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے کیا کیا؟ ساری زندگی نکال دی، قبر کو پہنچ گئے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یعنی تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ یہ متاع دنیا، یہ کثرت، یہ دوسروں میں کثرت سے مال حاصل کرنے میں آگے بڑھ جانا اصل ترقی یا کامیابی تو یہی ہے، حالانکہ نہ یہ ترقی ہے نہ کامیابی۔ عن قریب اس برے انجام کو تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اور تم جان لو گے کتنی بڑی غلطی کی دنیا میں جس میں تم مبتلا رہے۔ اب یہ عن قریب جو لفظ ہے نا، کلا سوف تعلمون، اس سے مراد قیامت بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی عن قریب جو ہے وہ قیامت آنے والی، اور اس سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس نے کب دنیا سے چلے جانا ہے، اور انسان کی موت بھی اس کے ساتھ یوں ہی ہر سانس کے ساتھ چلتی ہے، کس وقت آ جائے، کب آ جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے آگے؟ کلا لو تعلمون علم الیقین، تو رب العالمین فرماتا ہے کہ کلا سوف تعلمون، پھر ثم کے بعد پھر دوبارہ سے ذکر کیا، کلا سوف تعلمون، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور حدیث یہاں پر اگین میں وہی کوٹ کرتی ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آدم کے بیٹے کے پاس مال سے بھری 2 وادیاں بھی ہوں تو وہ لازماً تیسری وادی کی خواہش کرے گا۔ اور پھر کیا ہے اس لالچ کا انجام؟ کیا ہے؟ ابن آدم کے پیٹ کو سوائے مٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ کلا سوف تعلمون، کوئی بات نہیں، کاش کہ تم علم یقین کے ساتھ جان جاتے، یعنی موت یا قیامت کا علم دراصل یقینی علم ہے نا، کاش کہ تمہیں اس کا شعور ہوتا۔ اب حکماء کے ہاں یہاں پر جو انہوں نے تقسیم کی ہے نا یقین کی، وہ اس سورہ سے ریفرنس لیتے ہوئے 3 اعتبار سے کی ہے۔ حکماء کہتے ہیں کہ یقین کے 3 لیولز ہیں، ایک علم الیقین ہے، ایک عین الیقین ہے، اور ایک حق الیقین ہے۔ اور علم الیقین کیا ہے؟ وہ یقین جو انسان کو صرف علم یا معلومات یا استدلال کی بنیاد پر ہو۔ مثلاً ہمیں علم ہے، معلوم ہے، کہیں پر ہم موجود ہیں، ہم نے دور سے دیکھا تو دھواں سا اٹھ رہا تھا، تو ہم نے سوچا دھواں دیکھتے ہوئے وہاں ضرور آگ لگی ہوگی، حالانکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ پھر جب
ہم نے وہاں جا کر اپنی آنکھوں سے ظاہر دیکھ لیا کہ آگ ہی ہے تو عین الیقین حاصل ہو گیا. پہلے علم الیقین تھا، پھر عین الیقین ہو گیا. آنکھوں سے دیکھ لیا نا. لیکن حق الیقین کا درجہ اس سے بھی آگے گیا، اور یقین کا یہ درجہ جو ہے وہ باقاعدہ تجربے سے حاصل ہوتا ہے. یعنی آنکھ کے دیکھنے سے بھی دھوکے کا امکان ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو چیز نظر آ رہی ہے در حقیقت ویسی ہی ہو. آج کل AI کا دور ہے، ٹھیک ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، تو ہم علم الیقین کے لیول پہ ہیں اور ہم اس پہ اکتفا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد عین الیقین کا لیول آتا ہے. اب تو اس AI کے دور میں ہم علم الیقین پر مکمل اکتفا نہیں کرتے. تو دوسرا لیول کیا ہے؟ عین الیقین، اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، وٹنس کر لینا. اور پھر اس کے بعد حق الیقین کیا ہے؟ کہ اگر آگ سے آپ کو تپش بھی محسوس ہو، آنکھوں سے دیکھا، علم الیقین عین الیقین میں بدلا، پھر اس کے بعد آپ نے آگ کو چھوا یا اس کے قریب ہوئے اور حرارت کو محسوس کیا، تو اس کی موجودگی کے بارے میں اب آپ کو حق الیقین ہو گیا کہ واقعی یہ میری نظر کا دھوکہ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے. اسی طرح قیامت کا دن بھی ہے، ہمیں علم بھی ہے، اور اس کے بعد ہم قیامت کو اپنی نظروں کے سامنے بھی دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہمیں اس کے برحق ہونے پر کوئی شائبہ بھی باقی نہیں رہے گا. اور اللہ فرما کیا رہا ہے اس حوالے سے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم جہنم کو ضرور بھی ضرور دیکھ کر رہو گے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم اس کو عین الیقین کے ساتھ دیکھو گے. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر اس دن تم سے ضرور بھی ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی اس دن اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے جواب طلبی ہوگی کہ دنیا میں تم نے اس کی کون کون سی نعمتوں سے استفادہ کیا اور اس کے حقوق کہاں تک ادا کیے. اب یہاں شارٹ فارم میں دو اعتبار سے آپ کے سامنے بات رکھتی ہوں. فرسٹ پوائنٹ اس کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمت کا کوئی رنگ اس کے بندے پر نظر آئے. یہ مراد یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو دیا ہے اور وہ اس کو استعمال کر رہا ہے اور اس پر شکر کر رہا ہے، اللہ کو یہ پسند ہے. اب کسی کے پاس طاقت ہے، وہ اچھے کپڑے خرید سکتا ہے لیکن وہ نہیں خرید رہا، تو اس میں کوئی زہد و تقویٰ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ خرید سکتا ہے، اس میں اسراف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو پسند کر رہا ہے کہ میں نے اس کو طاقت دی، اس نے خریدا، اس نے پہنا. چیز سواری کی طاقت رکھتا ہے، وہ خریدے، اس پر سواری کرے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو نعمت کے بارے میں سوال ہونا ہے نا، اس سے مراد ہم مٹیریلسٹک چیزوں کو بھی لے سکتے ہیں اور لیونگ چیزوں کو بھی لے سکتے ہیں. ہمارے رشتے ہیں جن میں ہم بندھے ہوئے ہیں، ہم سے ان کے بارے میں سوال ہوگا. ماں باپ سے اولاد کے بارے میں ہوگا، اولاد سے ماں باپ کے بارے میں ہوگا، زوجین کا معاملات کے بارے میں ہوگا، لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، ہماری جابس ہوتی ہیں، ہمارے کاروبار ہوتے ہیں، حقوق و لباس سے ریلیونٹ ہر چیز جس کا تعلق ہم سے ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں اس کو موجود رکھا ہے، اس پر ہمارا اختیار دیا ہے، تو اس کے بارے میں ہم سے سوال ضرور ہو کر رہے گا، پوچھا ضرور جائے گا. تو مراد یہ ہے کہ پھر جو اگر مٹیریلسٹک چیز ہے اس کو زکوٰۃ، صدقات، عطیات کے ذریعے پاک کریں، حلال سورسز سے کمائیں، حلال طریقے سے کھائیں اور اس میں سے خرچ کرتے رہیں. اور جو حقوق العباد کی رہی بات، ان کو بھی احسن طریقے سے اپنائیں، کیونکہ رب العالمین فرما رہا ہے اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. آئی کہاں سے، صرف کہاں پر کی، سمجھ آ رہی؟ اب مٹیریلسٹک ہے تو یہ دونوں چیزیں، اور پھر اگر وہ لیونگ تھنگز ہیں، اگر وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، اگر وہ ہمارے اپنے پیارے ہیں، تو پھر بھی ان کے حقوق کے حوالے سے بہرحال سوال تو ہو کر رہے گا. تو ایک کا حق دوسرے کا فرض ہو جاتا ہے. تو جو ہمارے حقوق ہیں وہ دوسروں پر فرض ہیں، اور جو دوسروں کے حقوق ہیں وہ ہم پر فرض ہیں. تو اس چیز کو ذہن سے نہیں نکالنا، بھولنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. یہاں پر ہماری سورہ مکمل ہوتی ہے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم و نفعنی و ایاکم بالقرآن والذکر الحکیم. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.